ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم علامات مد کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد جو ہے یہ کہاں پہ لگتی ہے۔ لفظ کے اندر الفاظ میں یہ مد لگی ہوتی ہے، ایک یہ مد ہے اور یہ ایک مد ہے۔ مد کی دو علامتیں ہیں، ایک مد متصل ہے، ایک مد منفصل ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ جو مد ہے، مد متصل جو ہوتی ہے وہ مد ہوتی ہے جو ایک ہی لفظ کے اندر ہو، جیسے یہ سواءن ہے، سواءن، تو اس کے اندر جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ متصل کہتے ہیں ملی ہوئی، ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہونا۔ لیکن ایک مد ہوتی ہے مد منفصل، وہ مد ہے جو دو حرف کے درمیان ہو، جیسے یہ ہے بنی، بنی ایک لفظ ہے، اسرائیل دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ کہاں پہ لگتی ہے، یہ حروف مدہ بالالف ہے، واو الف زبر وا، حروف مدہ بالالف ہے۔ حروف مدہ تین ہیں، جیسے با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہے، با وا پیش بو، با واو پیش بو سے واو سے پہلے پیش ہے، با یا زیر بی، یا سے پہلے زیر ہے، تو تینوں حروف جہاں پہ بھی لگیں گے اس حرف کو دو حرکت کے برابر کر دیں گے۔ جب با کو پہلے با زبر با تھا، ابھی با الف زبر با دو حرکت کے برابر ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پہ با بو بی، اسی طرح واو زبر وا، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، یہاں پہ جو واو ہے اس کے ساتھ یہ مد، یہ الف لگا ہوا ہے، تو یہ حروف مدہ بالالف ہو گیا، واو الف زبر وا، ٹھیک ہے، واو الف زبر وا دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے، سوا۔ اگر حروف مدہ الف ہو، واو ہو، یا ہو، اس کے بعد حمزہ آ جائے، یہ حمزہ آ گیا، یہ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تنوین ہو، یعنی دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، یا حمزہ دوسری طرح کا ہو، الف کی طرح کا، یعنی کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو جہاں پہ بھی حمزہ آئے گا حروف مدہ کے بعد، تو اس حروف مدہ کے اوپر ہم مد لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں الف کے اوپر ہم نے مد لگا دی، کیونکہ یہ حروف مدہ بالالف ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد لگا دی ہے، سواءن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لی یا سو، یہ حروف مدہ بالواو ہے، سو، تو اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا تو ہم نے اس واو کے اوپر مد لگا دی ہے، لی یا سو، اور یہ تین حرکت کے برابر پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیں، تین حرکت کے برابر، لی یا سو، ایک حرکت تو یہ ہوتی ہے لام دے لی، یہ ایک حرکت ہے، یا زبریہ لیا، اگر سین واو پیش سو، یہ دو حرکت ہے، لی یا سو، یہ دو حرکت ہے، لیکن کیونکہ اس کے حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے اس کو سو کو تین حرکت کے برابر پڑھنا، لی یا سو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں عم یتسا، سین الف زبر سا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد لگا دی ہے الف کے اوپر، عم یتساءلون، ایسے جیم یا زیر جی، یہ جیم ہے، یہ یا کے ساتھ مل رہی ہے، جیم یا زیر جی، اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد لگا دی ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، یہاں پہ الف بھی ہے، یہ الف جو ہے یہ یہاں پہ رہے گا، یہ حرف کا مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نکال نہیں سکتے، اصل میں جو لفظ تھا وہ اس میں یہ الف بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن ہم نے جب اس کے اوپر قوانین لگائے تو ہم نے اس کی یا کو زیر کے ساتھ ملا دیا، جیم یا زیر جی، اور الف کو ہم نے بیچ میں سے حذف کر دیا، لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، جی جیسے یہ دیکھیں یا، یہ یا الف زبر یا تھا، یا کے اوپر کھڑی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس یا میں الف ہوتا ہے، اس یا میں الف ہے، اس یا میں الف ہے، اور اس کے بعد یہ حمزہ ہے، یہ الف جو اوپر کو ہوا ہے نا، اوپر کو یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی ہے،
اس لیے اس کے اندر جو یا کھڑی زبر یا جو ہے یہ 2 حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا الف زبر یا، تو اس کے الف جو اندر الف چھپا ہوا ہے اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا ہے۔ یہ حمزہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کھڑی ہے، اگر کھڑی نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو الف پڑھتے، لیکن ابھی اس کے اوپر کھڑی آ گئی ہے اس لیے یہ حمزہ ہے، اس لیے ہم نے شروع میں مد لیا ہے۔ یا آدم اسکن، آ کو تو لمبا پڑھنا ہی پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی ہے اور یہ حمزہ ہے۔ یاد رکھیں یہ جو الف ہے یہ الف ہے اور یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یا بنی، یہ دیکھو نون یا زرنی اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ آ گیا نا، یہ دیکھ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور اگر یہ زیر نہ ہوتی تو یہ الف بنتا، اس لیے ہم نے حمزہ بن گیا۔ تو میں نے پہلے بھی حمزہ بتایا کہ حمزہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے، اس طرح کا بھی، اور زبر زیر پیش کے ساتھ اگر الف آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ اسرا کے اوپر بھی مد ہے کیونکہ اس کے بعد بھی حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ لہو، یہ دیکھو واؤ ہا الٹا پیش ہو جو ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، اسی طرح ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، یہ بھی 2 حرکت کے برابر پڑا جائے۔ یہ جو ہو ہے نا اس کے اندر ہا الٹا پیش ہو، اس کے اندر واؤ چھپا ہوا ہے، ہا وا پیش ہو جو ہوتا ہے نا اسی طرح ہے یہ۔ تو اس کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے لہو، اس لیے ہو کے اوپر ہم نے اصل میں لفظ تھا لہو اخوا، لیکن کیونکہ حمزہ آ گیا اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد لگا کر اس کو لمبا کر دیا، لہو اخوتن ولہا اخت۔ یہ دیکھو یہ ہا الف زبر ہا ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، یہ حمزہ پیش کے ساتھ، تو ہم نے اس کے اوپر مد لگا دی ہے، ولہا اخت، 3 حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ ہے والن، یہ جو ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم یہ جو لائن ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن کے اندر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک اور قوانین استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جزم والا قوانین ہے، وہ انشاءاللہ ہم جزم والا قوانین جو استعمال کیا گیا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس کے اندر اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ نیچے ہیں، یہ صاد ہے، اس کے اندر بھی ساکن قوانین استعمال کیا گیا ہے، جزم والا ہے، تو یہ کیوں مدیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔